وہ تین سیگمنٹس کو آپ الگ الگ دیکھا کریں. گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے، سوچنے والے لوگوں کا، جو لکھنے والے لوگوں کا، جو راہ دکھانے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ، اور عام عوام کا معاملہ، یہ تین الگ الگ سیگمنٹس ہیں. ادھر سے اپنا تجزیہ جو ہے نا ڈرائیو کیا کریں اور ڈیرائیو بھی کیا کریں. ڈیرائیو اینڈ ڈرائیو. سو عام عوام والا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ادھر ادھر کے شور و غل ہوگی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. They don't even mean anything. They are saying anything right or wrong. You understand me? So ایران کی اسرائیل سے جنگ ہے، مسلمانوں کا ایک لیڈر مار دیا گیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی مطلب اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک میں گھسیں صرف اپنے 2 نمبر جو نا مقصد پورے کرنے کے لیے. ایران فائر ریزسٹنس دے رہا تھا، آپ نے ان کا سپریم لیڈر بھی مار دیا. عام عوام، انٹلیکچوئل ایلیٹس، انٹلیکچوئل موورز، تھاٹ لیڈرز، وہ کیا کریں گے، اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ عام عوام کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہم رمضان شو دیکھیں گے، وہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہم بیچیں گے مسلمانوں کو، وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے، اور ہم کہیں گے او ہمیں بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا سڑکوں پر آ کے احتجاج کر لیں گے؟ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کوک بیچیں گے. سر کیا ہو گیا آپ کو؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم یہ کریں گے، ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں گے، اور ان کے منہ پہ مارنے کی بجائے وی ول ڈو وٹ ایور. اب آ جائیں گورنمنٹ لیول پہ، گورنمنٹ لیول سے ہی برا کام کرے گی. امریکنز کو پروٹیکٹ کر کے لوگوں کو بتائے گی اب مسئلے ہے تو ڈپلومیسی یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے. دین کہیں پہ بھی نہیں، آسمان سے لے کے زمین تک کچھ دین کا اثار نہیں ہے. اگلی باری پاکستان کی ہے، سب کو پتہ ہے. کدھر سے شروع ہوئی تھی؟ نارتھ افریقہ سے، ہوتے ہوتے پورا عرب، ایک ایک کر کے شام، یمن، لیبیا، وہیں سے تو سٹارٹ، لیبیا نارتھ افریقہ، عراق، پھر اب ایران. اگلی باری پاکستان کی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ٹرینڈ لائن نہیں بتا رہی ہے. نیتنیاہو خود منہ سے بول رہا ہے، 2 ہی تو کام کہتا ہے، میری ڈرنکس پیا کرو اور تمہارے بچوں کا خود میں پیا کروں گا. اور کیا کہتا ہو؟ ہم عام عوام پوری طریقے سے اس کے تابع. آپ دیکھیں پورا پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے، پورا پاکستان کیا کر رہا ہے؟ خبریں دیکھ رہا ہے. What are they going to do? ایک بھی ٹینجیبل موومنٹ نہیں ہونی پاکستان میں اس وقت. یہ موقع تھا اسلامی اسکالرشپ کا سامنے آ جانے کا کہ بھئی یہ تو اب اسلام کی باری آ گئی ہے، تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا دیکھ لیا. نہ تمہارے نیوکس کسی کام کے مارے تو، نہ تمہاری پستول کسی کام کی، نہ تمہاری ڈپلومیسی کسی کام کی، نہ تمہاری بہادری کسی کام کی، نہ تمہاری بزدلی کسی کام کی. مرنا ہے ہم سب نے اسلام کے، مطلب ہلاکت ہماری اسلام کی ڈیفینیشن پہ ہوئی ہے. جہنم میں واصل کر رہے ہو پوری قوموں کو تم لوگ. اور کیا کارڈ کھیل رہے ہو؟ مسئلے تک کارڈ کھیل رہے ہو. ایوری ون از اے اسٹریٹجسٹ ناؤ. یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے، وہاں پہ ویسے ہونا چاہیے، ترکی کو یہ کرنا چاہیے، تو یمن کو یہ کیوں غلط ٹائمنگ کر دی، ایران کو یو اے میں بمبنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. Everyone has a little mouth on him, actually a big mouth on him. But when it comes down to the definition جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہیں، جو بیسکس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھر موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ ایگزیکٹ اپوزٹ کام وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اور عوام بھی. It is the time where the thinkers, the thought leaders, especially جو so called علماء ہیں، ان کو آگے قوم کو ہاتھ میں پکڑ لینا چاہیے تھا کہ بھیا یہ موقع آ گیا، ان سے نہیں ہونا. اب ہم آپ کو نمبرز کے ہمیں مسلکوں کی ڈویژن نظر آ رہی اس معاملے پہ. وہی تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. شیعہ سنی باتیں ہو رہی ہیں ادھر، بات نہیں کرنا چاہ رہے. اور عرب کے جو پٹھو ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں پے رول پہ، جو سعودی عرب سے پیسے لے کے یہاں پہ عالم بنتے ہیں یہاں پہ دنیا میں. جو کنفیشن سینٹر ہے میرے نا، میں جس گاؤں سے آیا ہوں نا، آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈبہ انہوں نے بنایا، بڑا سا ڈبہ ہے، ہم اسے کنفیشن سینٹر بولتے ہیں میرے گاؤں میں. وہاں پہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں اور لوکل چودھری کے جوتے صاف کرتے ہیں. آپ تو لاہور میں ہے نا، میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. اس کو نام ہی باہر لکھا ہوا ہے کنفیشن سینٹر. وہاں پہ سب کے سب جب انہوں نے 2 نمبری اجتماعی طور پہ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں. سمجھے؟ میں کب سے رو رہا ہوں کہ میرے گاؤں کو ہائی لائٹ کرو، دنیا کو دکھاؤ، مگر کوئی پکچر کوئی ویڈیو نہیں لیتا میرے گاؤں کی. I come from a very small town, میں بہت چھوٹے سے گاؤں سے میں رہتا ہوں. کیا نام کیا ہے؟ چھوڑے آپ اس طرح پورے گاؤں کی کیا بات کرنی. وہ گاؤں کے جو لوکلز ہیں نا، وہ چلیں خیر چھوڑے، پھر آپ ٹی وی پہ چلائیں گے وہ کہیں گے سر وہ ہیٹ کرائم ہو گیا. وہاں پہ ہم نے ایک بڑا سی ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے میرے گاؤں میں. وہاں پہ جتنا بھی 2 نمبر بندہ ہوتا ہے نا وہ ادھر آ جاتا ہے اور لوکل چودھری کے سامنے کنفیشن کرتا ہے کہ ہم آپ کے جوتے صاف کریں گے، ہم آپ کو جو مرضی کرے ہم تیار ہیں. آپ نے ہمارے بچے مارنے تیار ہیں، آپ نے ہمارا دین مارنا اپنا تیار، آپ نے آخرت تباہ کرنے تیار ہے، آپ نے اسرائیل
کا ساتھ دینا ہم تیار ہیں, اور ہم آپ کو فتویٰ بھی دے دیں گے, کیونکہ لوکل کچھ وہاں کے مولوی لوگ بھی ہیں, وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. This is what my city is, where I come from. So I have a very good sample of what the country actually represents. That's a lot of people, by the way. But top کے scholars بھی آئے تھے ابھی تو confession کرنے کے لیے. سر بھی سارے تو ایسے نہیں ہیں, کچھ علماء ہیں جن کا اچھا رول بھی ہے. سر بات کچھ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اس وقت ضرورت ہے قوم کی, کچھ علماء کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں مین سٹریم کے اوپر کون اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی ریکوائرمنٹس یہ تھی. بھائی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, آپ کے سمجھ نہیں, میں خالی آپ کے جذباتی اور اسلام کے وہ سینٹیمنٹ کو اجاگر کرنے آیا ہوں. ٹیکٹیکل اپروچ اسلام نے پہلے سے بتائی ہوئی ایسے موقع پہ کیا کرنی ہے, بیکاز یہ جھنڈے اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں. You need to understand, Turkey is my biggest pain point right now. میری ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہی تھی, بائی دا وے, میری پہلے سے ہی ایکسپیکٹیشن تھی, عام عوام تک پہنچتی نہیں ہے ایکسپیکٹیشن. اب اللہ کی طرف سے ایران نے سب کو ننگا کر دیا نا. ایران ہیز ایکسپوزڈ ایوری تھنگ. MRI ڈائیگرام بنائی ہے ایران نے کہ ترکی اصل میں کیا ہے, UAE اصل میں کیا ہے. 3 سال سے اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے UAE میں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کہ کیوں کہاں سے انٹیلیجنس جاتی ہے, کہاں سے ایکسس جاتے ہیں. پہلے دن سے رو رہے ہیں, جب سے کل سے رو رہے ہیں مسلمان علماء کہ مسلمانوں کے ملکوں میں کیوں ایران حملے کر رہا ہے. سوچیں ذرا, یہ ان کا یہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ ان کی ہے. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے جب گن ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ہم لڑکے جب گن شوٹنگ رینج میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے گن کی کیسے چیک کی جاتی ہے کہ کون سی گن کتنی طاقتور ہے, رینج سے. جی, یہ اس نے اپنی رینج بتائی ہے کہ کون سی بیس میرے میزائلوں کی رینج میں, ادھر نہ جھاڑ لے آنا اپنے اربوں ڈالر کی. That's all he's doing. ہم صرف رینج ٹیسٹنگ کرتے ہوتے ہیں, اس نے ابھی تو رینج ٹیسٹ کر کے بتائی ہے کہ کدھر بیٹھے ہو, اٹلانٹک سے اڑا بیٹا, لوکل نہیں اڑا سکتا تو. یہ سارے جو تیرے چھوٹے ٹٹو بیٹھے ہوئے نا, جو تیرے غلام مسلمانوں کی شکل میں, ادھر سب کے سب میری رینج میں ہیں. آپ تو بحری بیڑے دوڑا میڈیٹرینین سی سے, اپنے اسرائیل اپنے گھر سے وہاں سے جہاز اڑا کے لے کے آ, پھر تیرے دیکھتے ہیں تو کیا کرتا ہے. کیوں تو پورا کا پورا عربین لینڈ کراس کرے گا, ہمیں پتہ چلے گا, تب تو تھوڑی ایون پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ ان نااہل نٹھلے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اس نے کہا مسلمانوں پہ حملہ کر دیا, وہ تو کہہ رہے اس نے فرسٹریشن میں کیا, اس کی اسٹریٹجی چھوٹا بندہ, چھوٹی سوچ. بس اسے کہتا ہوں لو مینٹل کلاس کے پاس اسلام آ گیا آج کل پاکستان میں. ہائی مینٹل کلاس کے جو ہے نا وہ سائنس میں گھس گئی. جو فرسٹریشن والی بات ہو تو وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں, انہوں نے غصے میں آ کے 360 فائرنگ شروع کر دی اور جدھر ادھر میزائل گرا. یہ خود اس طرح کی اس لیے ایسے سوچتے ہیں. اس نے اپنی رینج بتا دی ہے کہ امریکہ کی بیسز جہاں جہاں پہ ہیں ادھر کمک نہ آئے اب تمہاری, ایویکویٹ دا بیس. اب لانگ رینج بیٹل کرو ہمارے ساتھ, شارٹ رینج بیٹل نہیں کر سکتے. شارٹ رینج بیٹل میں تو ڈومیننٹ سی اس وقت. اچھا یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ مزید امت شیعہ سنی میں منتشر ہو گئی ہے. اسلامی جو پورا ایکسپوز ہو گئی نا سر, ایکسپوز ہو گئی. مسلمانوں کے وہ علماء ایکسپوز ہو گئے جو پہلے سے ہی فولوی تھے, مولوی نہیں تھے, فرقے کے مولوی تھے, فولوی کہتا ہوں ان کو. ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی حرکت کرنے کا. لیکن ہیں تو وہ اسلامک ملک ساحل بھائی, کیا مطلب ہے تو وہ امریکہ ہے تو کرسچن ملک کی, بائبل فالو کرتا ہے کیا؟ نہیں باقی ملکوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ مسلمان بہن. نہیں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو حکمت عملی تھی بالکل صحیح تھی. انہوں نے فرسٹریشن میں ایران کی جو انہوں نے جی بالکل سر, یہ اس کو جنگ کی تھوڑی سی اور انتشار نہیں پھیلے گا. کہاں پہ؟ امریکہ میں. اور یہ سب مسلمانوں کی چھوڑے, سب امریکہ میں انتشار پھیلانا ضروری ہے, اسرائیل میں انتشار پھیلانا ضروری ہے. اس کے لیے ان کی بیسز اڑانی سب سے پہلا کام نہیں ہے آپ کا. دیکھو تو پھیل ادھر رہا ہے سر, شیعہ سنی بحث شروع ہو گئی. آپ دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں, آپ الگ بات کریں, آپ الگ بات کریں. یہاں پہ پاکستان کی بات کریں آپ, شیعہ سنی. ہاں تو یہاں کے اپنے 2 نمبر عالم ہیں نا یار, جو اس وقت شیعہ سنی کارڈ کھیلے گا اس سے بڑا 2 نمبر کون ہوگا؟ اسرائیل. اور اچھا اسرائیل سنی ہے اور شیعہ ہو یا سنی ہو اسرائیل سے لڑ رہا ہے. آپ نے اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف اس وقت اسٹریٹجی بنانی ہے نا. کون کو مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے, اور مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے یا نہیں مار رہا, وہ خود کیا چاہتا ہے, اپنے اس کے عزائم کیا ہیں گریٹر اسرائیل کے. امریکہ کی پوری کیا رجیم اس وقت کس طریقے سے اسرائیل کے تابع آئی ہوئی ہے. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے, آپ نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ آگے سے
اگر اسرائیل ایتھیسٹ، ایران ایتھیسٹ کنٹری ہوتا ہے، اسرائیل اس پہ حملہ کرتا، ہم پھر بھی اسرائیل کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا اسلام کی ڈیوٹی تھی، قرآن کی ڈیوٹی تھی. اور تو اللہ کے ماننے والے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ایران میں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اگر یہ ایتھیسٹ بھی ہوتے اور نیتن یاہو امریکہ حملہ کر دیتا، وی ہیو ٹو سینڈ آر آرمی. مگر مجال ہے پاکستان قرآن کے اینگل سے سوچے گا، مجال ہے. اپنی راکٹ سائنس لائیں گے آ کے، گو ٹیکنیکل آن اس اینڈ دے کیناٹ گو ٹیکنیکل آن می. مسئلہ یہ پہلی دفعہ پڑھا لکھا مولوی آ گیا پاکستان میں، یہ اس لیے میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. یہ وہ ان اجڑ قسم کے مولویوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو صرف پانچ کے اوپر کرنے کو اسلام کہتے ہیں. ادھر بیٹھتے ہیں یہ پھر چھوٹے امریکہ کے ٹاؤٹ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور مولوی صاحب اس کے تابع ہوتے ہیں کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سے اسکالر ہیں.